بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ چند نشستوں سے ہم ایک چیز کو بار بار موضوع بحث بناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے کئی نشستوں میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص کسی شخص کی تعیین کرتا ہو کہ فلاں شخص یہ عمل کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، چونکہ ایک ظاہری طور پہ الزام ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس الزام کے اوپر ظاہری دلیل بھی دے، یعنی اس کو ثابت بھی کرے۔ دلیل سے مراد یہاں پر ہماری بینہ یعنی گواہ وغیرہ ہیں جو اس چیز کے اوپر گواہی دیں، کیونکہ شریعت میں جو اصول مقرر کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں: البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے دعوے کے حق میں گواہ پیش کرے، اور اگر وہ گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو جائے تو ایسی صورت میں جس پر دعویٰ رکھا گیا ہے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس الزام کے اوپر قسم اٹھا لے کہ یہ الزام میرے اوپر جھوٹا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی عملیات کے روح سے بھی کسی کو الزام دیتا ہے تو شریعت چونکہ ظاہری احکامات کے مکلف ہمیں بناتی ہے، اور یہ ایک عمومی حکم ہے کہ وہ الزام کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دوسرے شخص کے قسم اٹھانے پر بھی آپ کیا ہوں گے؟ اپنے الزام میں جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ جب ہم نے یہ بات کی تو بہت سے نام نہاد عاملین جو اس قسم کی تعیینیں کرتے رہے ہیں، وہ اور کچھ ان کے ٹٹو کرائے کے وہ اس چیز کو موضوع بحث بناتے آئے ہیں اور مختلف قسم کے شریعت کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرتے رہے ہیں، جو کہ اکثر سائلین میرے پاس وہ مسائل لاتے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جب یہ کہا تو ہمارے کو دلیل کے طور پہ، جواب کے طور پہ یہ باتیں کہی گئی۔ ان میں سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، دینی مسائل کے اندر جو ہے عوام کا کام جو ہے وہ خالی مسئلہ پوچھنا ہے، دلیل طلب کرتا نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عوام کا کام مفتی سے دلیل طلب کرتا نہیں ہوتا دینی مسائل میں۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کی ذات پر الزام لگاتے ہیں، وہاں پر اسی شریعت کا حکم یہ ہے کہ الزام لگانے والے سے دلیل طلب کی جائے، اس پر گواہ لگائے جائیں۔ اگر وہ گواہ پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے یا اس کو جو ہے تعزیر کا حکم دیا جائے، کیونکہ وہ کسی کی عزت کے خراب کرنے کا مرتکب ہوا ہے۔ تو اب اگر یہ شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ شرعی مسائل کے اندر آپ کسی سے مفتی سے دلیل طلب نہیں کریں گے، مسئلے کی صرف مسئلہ آپ جانیں گے، اس کو لے کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پر بھی دلیل طلب نہیں کی جائے گی، تو میرے بھائی یہاں پر دلیل سے مراد میری وہ شرعی دلائل نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی آیتوں سے آپ اس الزام کو ثابت کریں، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے میری مراد یہی ہے کہ آپ اس سے بینہ طلب کریں، وہ اس کے اوپر گواہ پیش کرے، یا اس عامل کے کسی ایسی ایک کام کو پیش کرے جو کام کہ جس کا وہ عامل بھی معترف ہو، یا وہ ثابت کرے کہ اس کا ہے، وہ جادو کے اوپر مشتمل ہو، اور جادو سے مراد بھی وہ ہے جو غیر اللہ سے امداد طلب کی گئی ہے، اسے جادو کہا جاتا ہے۔ تو ایسا عمل اس کے اوپر ثابت کیا جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ جادوگر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے اوپر دلیل طلب نہیں کر سکتے، عوام دلیل طلب نہیں کر سکتے، تو یہ ان کی یا تو جہالت ہے، یا قصداً و عمداً یہ اپنے آپ کو جاہل بناتے ہیں، یا یہ کہ یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جس نے میرے کہنے کے اوپر دلیل طلب کی ہے، بینہ طلب کیا ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ اس قسم کے الٹے سیدھے جھوٹی دلیلیں اور توڑ مڑوڑ کے تعبیرات کر کے آیتیں پیش کریں گے تو بولا کہ ہمارے کو بیان نہیں کی جائے گی کہ آپ کے کہنے پر ہم نے یہ کیا اور جواب ہمارے کو یہ ملا۔ تو آپ شریعت کو اپنے گھر کی لونڈی نہ بنائیں، آپ ان کی زیادہ چمچہ گیری نہ کریں، آپ ان کی زیادہ اٹھائی گیری نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ان نام نہاد 2 نمبر عاملوں کو مجرم کم سمجھتا ہوں، جو ان کی طرفداری کرنے والے، ان کی وکالت کرنے والے، ان کی طرف سے دلیل دینے والے، ان کو بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔